میں ہوں صوبان افتخار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ لندن میں جو ہو رہا ہے وہ ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ عمران خان نے آج کے اپنے خطاب میں اس بات کا اظہار کر دیا ہے۔ سپہ سالار کی تعیناتی کے معاملے میں عمران خان کی طرف سے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں اب آہستہ آہستہ شدت آ رہی ہے۔ گو کہ عمران خان اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سپہ سالار جو بھی ہو صرف میرٹ پہ ہونا چاہیے، ہماری غرض و غایات صرف میرٹ سے ہیں۔ جو شخص بھی اس ادارے کی کمانڈ سنبھالتا ہے اس سے ہمارا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی شخصیت کی پسند یا ناپسند کی طور پہ نہیں آنا چاہیے، پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہیں آنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف ایک یہ حقیقت بھی انہی کے ساتھ منسلک ہے کہ تاثر بھی عمران خان کے ساتھ منسلک ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ شخصیت کو اس ادارے کی کمانڈ دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک بھرپور پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ عمران خان کی ایک الگ امیج ہے، ایک الگ منظرنامہ ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا لانگ مارچ جاری و ساری ہے۔ آج قاتلانہ حملے کے بعد کے لانگ مارچ کا ان کا تیسرا دن تھا اور لالہ موسیٰ کے مقام پر اس لانگ مارچ کا اختتام ہوا۔ اس لالہ موسیٰ کے مقام پر عمران خان نے یہ سپیچ کی اور اس سپیچ کا جو حصہ تھا اس میں بار بار لندن کی ملاقاتوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی کہ لندن میں شہباز شریف اس وقت موجود ہیں اور اپنی خرابی صحت کی وجہ سے وہ واپس جب پاکستان آ رہے تھے تو انہیں کچھ بخار محسوس ہوا اور انہوں نے پاکستان سفر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ لندن میں ہی موجود ہے، لیکن جو اہم ملاقاتیں ہیں، جو اہم تعیناتی کو لے کر ملاقاتیں ہیں وہ ہو چکی ہیں اور ظاہر ہے جب ملاقاتیں مکمل ہو چکی ہیں تو جو اہم فیصلہ ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک وہ سامنے آنا باقی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ سمری ابھی تک موو نہیں ہوئی، غالباً 19 تاریخ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 19 تاریخ کو یہ سمری موو کی جائے گی۔ کچھ اہم نام ہیں جن کے بارے میں وقت سے پہلے ہی ظاہر ہے باتیں آج کل کے اس ٹائم میں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں، کون سی شخصیت کس کی فیوریٹ ہے۔ جو نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تھا، نواز شریف کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ بہت اہم ہے۔ نواز شریف چونکہ پہلے 2 سے 3 مرتبہ وہ اقتدار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور جو اس دور میں انہوں نے تعیناتیاں کی تھی وہ ایک ان کا بڑا ایکسپیرینس تھا، ایک بڑا تجربہ تھا۔ ان سے 3 ادوار کی تعیناتیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی جو اہم تعیناتی ہے وہ فیورٹزم یا ان فیورٹزم کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں صرف میرٹ دیکھنا چاہیے، جو شخص بھی میرٹ میں پہلے نمبر پہ آتا ہے اسے جو ہے وہ کمانڈ سونپ دینی چاہیے۔ لیکن اس پہ ایک جو معاملہ ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے پی ٹی آئی کو لے کر، چونکہ جو میرٹ پہ جو شخصیت آتی ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ عمران خان کے اور ان کے مابین ایک کلیش ہے۔ اب عمران خان اس وقت لانگ مارچ میں ہیں، ایک بہت بڑا جو عوامی احتجاج ہے اسے لے کر وہ راولپنڈی کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ اپنے روزانہ کی تقریر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں راولپنڈی میں آ رہا ہوں، راولپنڈی تیار رہو میں آ رہا ہوں۔ اب آج کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 12 اور جو سمری موو ہونی ہے جیسے میں پہلے بھی کر چکا ہوں وہ 19 تاریخ کو ہونی ہے اور عمران خان بھی لگ بھگ 21، 20 22 کے درمیان راولپنڈی پہنچ جائیں گے اور سارا سلسلہ شروع ہوگا اس وقت، اس 22 تاریخ کے بعد کا سلسلہ۔ اگر میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے اور اس شخصیت کو کمانڈ سونپ دیتی ہے، ایک نیا سپہ سالار فوج کا تعینات کر دیتی ہے اور وہ عمران خان کا فیورٹ نہیں ہوتا، عمران خان کو نہیں پسند، عمران خان کی اور ان کے مابین اگر کچھ کلیشز رہی ہیں پچھلے ادوار میں تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ نوعیت بڑی اہم ہے۔ ظاہر ہے عمران خان اس وقت پہلے سے ہی سڑکوں میں ہیں، ان کے پاس عوام بھی ہے اور وہ مقتدر حلقوں کو، اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو بھرپور طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں اور کسی بھی طرح کی فیصلہ سازی میں اپنی بات منوانے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں اور بڑی حد تک منوا بھی رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی حکومت اگر اس قسم کی کوئی غلطی کر دیتی ہے تو عمران خان اسے ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور عمران خان کا جو بیانیہ نظر آ رہا ہے، جس طرح سے وہ چل رہے ہیں، جس حکمت عملی پہ وہ عمل پیرا ہیں،
اسے اگر ہم آبزرو کریں تو ہمیں بڑا صاف نظر آتا ہے کہ حکومت کو بار بار عمران خان یہ وارن کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کے کسی فیصلے کی طرف نہ جائے جو مستقبل میں جا کے جس سے یہ تاثر لیا جائے کہ یہ عمران خان کے لیے نقصان دہ ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان اس چیز کو باور کروانے کی کوشش بار بار کر رہے ہیں اور آئے روز اپنے خطابات میں بھی اس کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے آنے والے وقت میں عمران خان اس کے بارے میں کھل کے اظہار کریں گے، اور اگر اس قسم کی کوئی تعیناتی ہوتی ہے تو اسے بھرپور طریقے سے عمران خان کی جانب سے اپوز کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب عمران خان اپوز کریں گے، معاملہ کنٹروورشل آج سے ہی بننا شروع ہو گیا، سوشل میڈیا میں مہم جو ہی آپ دیکھ لیں، مختلف جو 5 نام چل رہے ہیں ان کے بارے میں مختلف ٹرینڈز بعض اوقات چل رہے ہوتے ہیں، مختلف پوسٹ چلائی جاتی ہیں ان نون اکاؤنٹس کی جانب سے۔ سو یہ جو پورا سلسلہ ہے بہت بڑی کنٹروورسی بننے جا رہا ہے، لیکن کیا یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے بہتر ہے، اس ملک کے لیے بہتر ہوگی اس قسم کی کنٹروورسی؟ ہرگز نہیں۔ بات یہ بھی درست ہے اپنی جگہ، جو میرٹس ہیں انہیں دیکھ کر تعیناتی ہونی چاہیے، ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس اہم کمانڈ کو کسی بھی شخصیت کو سونپنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چونکہ حکومت اپنی ایک ہٹ درمی پہ تلی ہوئی ہے، وہ اپنے کچھ معاملات کرنا چاہتی ہے جس کا الزام عمران خان بھی ان پہ عائد کرتے ہیں، جیسا پہلے ہی وہ اظہار کر رہے ہیں۔ وہ ہر اپنی آنے والے وقت کی تدبیر کے ساتھ اپنے ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں دور میں نواز شریف نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، فلاں جسٹس کے ساتھ ایسے ڈنڈے مار کے اسے باہر نکلا، فلاں کی تعیناتی کی تو اس کے لیے اس سے یہ کام لیے۔ سو وہ ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ سٹوری دے رہے ہیں کہ آپ خوش نہ ہوئیے، میں تیار ہوں اور میں اس معاملے کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور حکومت بھی اسے سنجیدہ لے رہی ہے۔ سو کیا ہوتا ہے یہ تو خیر وقت ہی ثابت کرے گا، اور کون سی شخصیت جو ہے وہ اس اہم عہدے پر حکومت کی جانب سے نامزد کی جاتی ہے یہ بھی بہت جلد پتہ لگنے والا ہے، اور یہ جو 2-3 اہم یہ آنے والے 2 ویکس ہیں بہت اہم ہونے جا رہے ہیں اس ملک کی تاریخ میں۔ آج کے دن کی دوسری اہم اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ MBS محمد بن سلمان کا پاکستان کے دورے کو کینسل کرنا ہے۔ واضح ہے کہ کچھ دن قبل، آج سے تین دن قبل غالباً حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ محمد بن سلمان پاکستان کے 1 روزہ مختصر دورے پہ آ رہے ہیں، جس پہ وہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کا بھی اعلان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بائی لیٹرل جو پروجیکٹس ہیں ان کو لے کر بھی اہم اعلانات کیے جائیں گے، اہم منصوبوں کا آغاز ہوگا، اور جس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ معذرت کے ساتھ شہباز شریف کی جو دورہ سعودی عربیہ ہے اور جو اس حکومت کی سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، اور بہتری کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری آنے والی ہے، ڈالرز آنے والے ہیں، اور معیشت کے مد پہ ایک بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے پاکستان کو۔ اسی معاملے کو دیکھ کر ہماری حکومت کی جانب سے یہ اعلان بھی کر دیا کہ 21 تاریخ کو MBS پاکستان کے وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، 1 روزہ دورے پہ آ رہے ہیں، لیکن اب حکومت نے ہی، ہماری حکومت نے ہی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے، جبکہ اس سارے سلسلے کے ساتھ جو اہم حقیقت منسلک ہے وہی ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے اس دورے کی نہ تو تصدیق کی گئی تھی نہ ہی تردید کی گئی تھی، اور اب جب اس دورے کو کینسل کرنے کا کہا جا رہا ہے، کینسل کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اب بھی سعودی حکام کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں دیا جا رہا۔ سفارت خانے کی ہمارے موفا منسٹری آف فارن افیئرس کی جانب سے اس بات کا کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ G20 سمٹ کی وجہ سے کینسل کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے MBS پاکستان کا وزٹ نہیں کر رہے۔ لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر MBS پاکستان کا وزٹ نہیں کر رہے تو کسی بھی سعودی حکام کی تصدیق کے بغیر آخر اعلان کیوں کیا گیا تھا؟ جیسا کہ پہلے ہی کچھ دانشوران کو اور کچھ جو ایک اوپینین میکنگ پرسنالٹیز ہیں انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کا ملبہ بھی عمران خان پہ ڈالا جائے گا، کہ یہ عمران خان کے ملک میں یہ جو بدامنی ہے، احتجاج ہے، ایک افراتفری کی سی صورتحال ہے، اس وجہ سے MBS دورہ کینسل تو نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اہم وجہ بتائی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ بات وہیں رکی رہتی ہے کہ آخر سعودی حکام کی جانب سے جب اعلان ہی نہیں کیا گیا تو پھر نہ ہی تردید کی گئی نہ ہی تصدیق کی گئی، اس سے پہلے ہی پاکستان کی جانب سے اعلان بھی کر دیا گیا اور پھر اب کینسل بھی کر دیا گیا۔ اب کیا بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا آنے والے وقت میں MBS آخر کب جا کر پاکستان کا دورہ کریں گے،
یہ بات بہت اہم ہے. اور اگر ان سینس کہ 21 تاریخ کو تشریف لے بھی آتے تو یہاں کے حالات بہت خراب ہوتے. اس وقت لانگ مارچ پہنچ چکا ہوتا راولپنڈی, اور پھر جو اہم تعیناتی والا معاملہ ہے وہ بھی اپنی انتہا پہ ہوتا. اور ایک یہ تھنکنگ بھی ہے کہ جو اہم تعیناتی کو لے کر سعودی بھی بڑے کنسرن رہتے ہیں. ان کی بھی کچھ منظور نظر شخصیات ہوتی ہیں جنہیں وہ ایک کمانڈ میں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک تھنکنگ پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو آج کی تیسری اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ صدر عارف علوی کی صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہے, جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ آپ کہہ لیجیے اعلان کیا ہے کہ جو مذاکرات تھے جو ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں. مذاکرات کی ناکامی کے بعد کیا نیا دور شروع ہوا ہے ہوگا, اس بارے میں انہوں نے ہرگز ذکر نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی جب ڈسکشن ہو اس کی ایک ناکامی کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے. اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ مقتدر حلقوں کے سیاسی شخصیات کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, جس کی ثبوت اور جس کی خبر ابھی آج سے تقریباً 2 دن قبل خرم حمید روکھڑی نے انکشافات کرتے ہوئے دی تھی کہ کون کون سے مذاکرات کس جگہ پہ ہونے جا رہے تھے اور کس طرح سے نہیں ہو سکے. کون سی شخصیت عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے لگی تھی لیکن کس وجہ سے نہیں کر پائی. صدر عارف علوی کی طرف سے یہ ایک اہم بیان ہے. جو آرمی چیف والا معاملہ ہے اس پہ صدر عارف علوی کی جب رائے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ گوہ کے آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آرمی چیف کے معاملے پہ کسی اور شخصیت سے یا کسی اس پہ بھی کوئی یعنی کنسرننگ جو الائز ہیں انہیں لیا جائے, چونکہ یہ براہ راست ایک حکومت کا استحقاق ہے, وزیر اعظم کا استحقاق ہے, اس پہ ڈسکشنز کی آئین اجازت نہیں دیتا. لیکن پھر بھی جہاں ملک کی بہتری ہو رہی ہو, جہاں ریاست کی بہتری کی بات ہو تو مذاکرات ہونے چاہیے اور پورے کنسرن سے پورے کنسنسس سے اس معاملے پہ جو ہے اس کا کوئی باہمی حل نکالا جانا چاہیے. ظاہر باہمی حل یہی ہے جس اگر 5 شخصیات ہیں ان میں سے 1 یا 2 پہ نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو تحفظات ہیں, 2 کچھ ایسی ہوں گی جن پہ عمران خان کو تحفظات ہیں, تو پیچھے کوئی ایک آدھ شخص ایسا رہتا ہے جس پہ دونوں کو اتفاق پیدا ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک ہر 3 سالوں بعد یہ جب ملک اس محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسی قسم کے آپ کو دھرنے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, اسی قسم کے احتجاج دیکھنے کو ملتے ہیں, اور اسی قسم کی جو ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے پروپیگنڈا مہم جو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن اس پرٹیکولرلی یہ 2022 کی تعیناتی کے ساتھ یہ تاریخ دان ضرور یہ حقیقت منسلک کرے گا اور لکھے گا بھی کہ اس پہ عمران خان کی اعلانیہ نہ صحیح لیکن ایک رسمی اور ایک غیر اعلانیہ رائے کو ضرور مد نظر رکھا گیا تھا اس اہم تعیناتی کے معاملے پر, اہم تعیناتی کے موقع پر. اور مورخ یہ بھی لکھے گا کہ اس وقت عمران خان اپوزیشن میں تھے, اور مورخ یہ بھی لکھے گا کہ عمران خان کے پاس اس وقت اس ملک کی تاریخ کی ایک بڑی اسٹریٹ پاور موجود تھی جس کے بل پہ انہوں نے حکومت کے گھٹنے ٹیک کر, انہوں نے حکومت کو پسپا کروا کر جو ہے وہ اپنی مطالبات اور اپنی جو ان کے نام تھے وہ منوائے تھے. یہ ضرور ذکر ہوگا جب بھی اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی. شہباز گل کے معاملے پہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو ہونے جا رہی ہیں. شہباز گل پہ ظاہر آرٹیکل 6 کا ان پہ مقدمہ ہے اور ان پہ کیس بھی چل رہا ہے. اس سلسلے میں شہباز گل پہ فرد جرم عائد کیا جانا ہے. 22 تاریخ رکھی گئی ہے, 22 نومبر رکھی گئی ہے. 22 تاریخ کو شہباز گل پہ فرد جرم عائد کر دیا جائے گا. آرٹیکل 6 کا ان پہ مقدمہ ہے. ملک میں فوج میں بغاوت اور یہ جو غداری والا معاملہ ہے آرٹیکل 6 اس کے ریلیٹڈ ہے, اور اس کی جو سزائیں ہیں وہ عمر قید اور سزائے موت ہے. اب 22 تاریخ کا انتظار ہے شہباز شریف کے ساتھ جو عدلیہ ہے وہ کیا سلوک کرتی ہے, کیا انہیں کسی قسم کی کوئی رائے نجات دیتی ہے یا پھر فرد جرم عائد کر کے آرٹیکل 6 لگاتی ہے. ارشد شریف کی والدہ کو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ایف آئی اے کا ایک بڑا بیان آج دن کو تب سامنے آیا جب انہوں نے کہا کہ جو کینین پولیس ہے وہ کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے ارشد شریف کی گاڑی پہ فائر کیا تھا.
سو اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کینین پولیس اس معاملے پہ بڑی کلوزلی انوالو ہے، یعنی کہ یہ ٹارگیٹڈ مرڈر ہے، اور پولیس ظاہر ہے اس میں تعاون نہیں کر رہی اور اس میں مرتکب پائی گئی ہے اس جرم کا۔ سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پہلے دن سے ہی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی تھی ارشد شریف کے کیس کو، نہ جانے بہت سارے باخبر لوگوں کو علم ہے ان کے پاس کیا معلومات تھیں اور کیا وہ عوام کو بتانے جا رہے تھے آنے والے دنوں میں، لیکن اس سے پہلے ہی انہیں گہری نیند سلا دیا گیا۔ یہ ہے آج کے دن کی کچھ اہم اپڈیٹس جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ دیگر اہم خبروں کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ سبحان افتخار راجہ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔